أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياء ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی میں تم سچے ہو. اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں کا ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے اور آگے بھی آئیں گی کہ یہود و نصارہ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، اس غلط فہمی میں اور اس باطل گمان میں مبتلا تھے کہ جنت صرف انہی کے لیے مخصوص ہو چکی ہے، کوئی دوسری قوم اس میں داخل نہیں ہوگی. بلکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. یہ جنت میں تو یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت صرف عیسائیوں کے لیے بنی ہے، بس ہم ہی جائیں گے، ہماری ہی جنت ہے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں کہ اگر اللہ تعالی کے نزدیک آخرت کا گھر جنت صرف تمہارے لیے ہے، تمہارا یہ یقین ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر ذرا موت کی تمنا تو کرو، تمہاری سچائی کے پتہ چل جائے. ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو، 100% یہ بات معلوم ہو کہ میری کامیابی ہے، تو وہ تو چاہے گا نا کہ میری کب موت آئے اور کب وہ ہمیشہ کا آرام، راحت، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کی ہر سہولت مجھے وہ ساری چیزیں مل جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صاف بتا دیا ساتھ ہی کہ سب ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جنت میں پہنچنے کے لیے جس ذریعے یعنی موت کی ضرورت ہے اس کی یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں
کہ وہ یہاں کس قسم کی حرکتیں ہیں ان کے کرتوت کس قسم کے ہیں، وہ کس قسم کی کرتوتیں کر رہے ہیں۔ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، انہیں معلوم ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، جانتے تھے سب کچھ، یہود خاص طور پر، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا۔ اگر انہیں اپنی کامیابی پر اتنا یقین ہوتا تو ضرور تمنا کرتے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے باطن میں، ان کے دل کے اندر کیا پوشیدہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کا یہ چیلنج قبول کر کے جھوٹ موٹ بھی موت کی تمنا کر بیٹھتے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، آج کوئی ایک یہودی بھی باقی نہ ہوتا، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب قرآن پاک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، سچا ہونے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہودیوں نے قرآن پاک کا چیلنج قبول نہ کیا۔ وہ لوگ تو موت سے سخت خوف زدہ تھے، یہودی موت سے بہت ڈرتے تھے، اور اس کی تمنا کیسے کر سکتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرانیوں کا ایک گروہ بھی مباہلے کے لیے آیا تھا، اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بھی مقابلے میں آ جاتا اور مباہلہ کر بیٹھتا تو وہ خود اور ان کے گھر بار سب کچھ ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو لمبی عمر کے خواہش مند ہیں۔ یہود جو ہے نا وہ زندگی سے بڑا پیار کرتا ہے، آج مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، لیکن یہ یہود کی خصلت کہ وہ زندگی سے بڑا پیار ہے، مرنے سے بڑا اس کا خوف ہے، ڈر ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، البتہ آپ انہیں زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ مشرک کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ کیونکہ مشرک کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں، ان کے نزدیک بس یہی زندگی ہے، گزار لو، اسی میں عیاشی کر لو، اسی میں جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لہٰذا ان کا زندگی پر حرص کرنا تو واضح ہے کہ ان کے لیے یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے۔ مگر یہ یہودی آخرت کو مانتے ہوئے بھی دنیاوی زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا، جو بھی صاحب ایمان ہیں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات پڑھیں، وہ تو موت کی ابدی راحتوں، ہمیشہ کی خوشیوں کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، اور ہر وقت موت کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس پل کو عبور کر کے جنت کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے۔ ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں اور مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو کہتے تھے کہ جاء حبیب، کہ ضرورت اور حاجت کے وقت آنے والی چیز یعنی موت آ گئی، اور فرمایا جو نادم ہو آج جو نادم ہوگا اسے کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی گویا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تو جب جہاد میں بھی جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ غدن نلقى الاحبہ محمدا او حزبہ وحزبہ، محمدا وحزبہ، یعنی جنگ کی کتنے صحابہ کے واقعات ہیں، لڑائی کی رات ہے
تو کیا فرما رہے ہیں کہ کل یقیناً ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملنے والے ہیں، ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر موت کا ڈر جو ہے نا یہ بڑی خوفناک چیز ہے، آپ یہ سمجھیں گے ایک بیماری ہے، لیکن مومن اپنے ایمان اور عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ یقینی ہے، یہ ہر حال میں آنے والی ہے، کہ ڈر والی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی تو پھر اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کی کتنی حقیر چیز ہے۔ اس لیے مومن کا کام موت سے ڈرنا نہیں بلکہ موت کے لیے تیاری کرنا، جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کی باتیں ان کو پورا کرنا، تاکہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو سرخرو ہوں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، سمجھ لیں اس بات کو، کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا کے حالات سے، دنیا کی پریشانیوں سے انسان پریشان ہو کر موت کی تمنا کوئی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص محض تکلیف کی وجہ سے موت کا طالب نہ ہو، موت کو نہ مانگے، بلکہ ایسے حالات میں یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو وہ دے۔ انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، دنیا کے حالات کی وجہ سے، یعنی موت سے ڈرنا بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے غموں کی وجہ سے موت کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ اور آگے فرمایا یود احدہم، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے لو یعمر الف سنہ، اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے، یعنی ان میں سے ہر ایک کی اتنی لمبی عمریں ہو جائیں کہ 1000 سال کی زندگی انہیں مل جائے، اس کے باوجود وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، وبالآخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ یہ ضدی اور عنادی اور تعصبی لوگ ہیں، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنے لیے شر، قباحتیں، اللہ کی سے بغاوت، یہ چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، اور واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، وہ ان کے عقائد اور اعمال اچھی طرح جانتا ہے، یہ لوگ کسی بھی طرح اس کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں تک، ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قل کہہ دیں، ان کانت، اگر، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، ابداً، کبھی، بما قدمت، بسبب جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، بالظالمین، ظالموں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص، زیادہ حریص، الناس، لوگ، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں سے، اشرکو، شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان کا ہر ایک، لو یعمر، کاش وہ عمر پائے، 1000 سنۃ، سال، وما، اور وہ نہیں، وما ہوا، اور وہ نہیں، بمزحزحہ، اسے دور کرنے والا، من، سے، عذاب، ان یعمرہ، کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا، بما، جو، یعملون، وہ کرتے ہیں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس،
آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا اگر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسے کہ تمہارا کہنا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے جو اپنے کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے انہیں زیادہ رہنے کی حرص تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ کسی کے بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔